بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادرہ ٹی وی کے معزز دوستو، عید کا دن تھا۔ خلیفہ کے گھر عید، لاکھوں مربع میل کا حاکم، لیکن خلیفہ وہ جو اس وقت غربت کے چکی میں پس رہے تھے، آپ کی بیوی فاطمہ بھی کچھ ایسی وفا شعار کہ گھر میں پوری کی پوری مملکت داخل ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ غربت بھی توف تک نہ کی۔ خاوند نے ادھر عہدہ سنبھالا، ادھر تن پر جیسے ٹاٹ پہنا، ریاست کے غم اور عوام کے پیسے کا اتنا فکر کہ سب عیش رخصت ہوئے۔ آج عید تھی، خلیفہ کے گھر عید۔ چند روز پہلے فاطمہ نے خاوند سے کہا کہ عید پر آپ کے بچوں کو کپڑے لے دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پیسے کہاں سے لاؤں۔ فاطمہ نے منہ دوسری طرف کیا اور کمرے سے نکل گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی۔ کچھ دیر میں واپس آئی اور امید کی جوت جگائی اور کہا، سرتاج میرے حضور، آپ یوں کیجئے کہ بیت المال کے نگران سے کہیے کہ اس بار تنخواہ پیشگی دے دے کہ بچوں کے کپڑے بن جائیں، پھر میں مہینے بھر کا سود کاٹ لوں گی، جو ملے گا اس سے قرض اتر جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا بجھا ہوا چہرہ کچھ روشن ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز بیت المال گئے اور نگران کے سامنے سوال کیا۔ وہ نگران بھی تو حضرت عمر کا اپنا ہی مقرر کرتا تھا۔ سوال سن کر بے تاثر اور روکھے لہجے میں بولا کہ اس بات کی کیا ضمانت کہ آپ اگلی تنخواہ کے وقت تک زندہ رہیں گے؟ امت کا پیسہ ہے، میں کیوں کر اس میں سے پیسے دوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز خاموشی سے واپس ہوئے لیے۔ عید آ گئی، آج عید ہے۔ دمشق کے سب سے غریب آدمی کے غریب، غریب آدمی کے جسے خلیفہ بھی۔ عمر بن عبدالعزیز گھر واپس لوٹ آئے اور آتے ہی کہا، فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ میں انہیں عید پر کپڑے نہیں لے دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سب ملنے والے ملنے آئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچے بھی انہی پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے فرمایا، بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ ہوگا کہ عید کے کپڑے بھی نہ دلوا سکا۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا جو ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور اس نے بڑھ کر جواب دیا، نہیں ابا، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر اس بات کر رہی تھیں۔ کچھ حیران سے ہوئے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ منہ پر کپڑا کیوں رکھ کر بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا، آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتی کہ ہمارے منہ سے آنے والی بو آپ کو پریشان کرے۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی کی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر خطاب کی صاحبزادی تھی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کے رگوں میں فاروقی خون تھا۔ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انہیں قبر میں اتارا گیا۔ ایک شخص رجا قبر میں اترے، کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا کہتے ہیں، میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلہ رخ تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، یوں کہ جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ ناظرین اکرام، ان دنوں
اسلام دشمن عناصر نے ناپاک سازش و جسارت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہ جو خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ راشد تھے، آپ کی قبر مبارک اور ساتھ ہی آپ کے خاندان کی قبروں کو بے حرمتی کی آگ لگائی گئی اور ان کی باقیات کو قبروں سے نکالا گیا اور پھر بے حرمتی کی گئی۔ تو ناظرین کرام، تمام مسلم امہ اس ظلم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے کہ آپ کا دشمن کہ جس نے قبروں کو پامال کیا اور اس کی حرمت کو نقصان پہنچایا، ساری عمر سکھ اور چین سے نہیں بیٹھ سکتا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، آپ ہمیں اجازت دیجیے دکھتے دل کے ساتھ، اور دعا ہے کہ اے مالک دو جہاں، جن سفاک دشمنوں نے یہ جسارت کی ان کا بیڑا غرق کر اور انہیں تباہ و برباد فرما، آمین۔